بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب طب صادق علیہ السلام پڑھنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 3۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 34 کے اوپر، جس میں ہیڈنگ ہے مقدمہ، اور یہ مقدمہ جو کس کی طرف سے ہے؟ محمد کاظم قزوینی صاحب نے لکھا ہے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ یہ 3 صفحات کا مقدمہ لکھا ہے: میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو اپنے فضل و کرم سے نیک کاموں کو مکمل کرتا ہے اور اپنی رحمت سے گناہوں کو پوشیدہ کرتا ہے۔ ہمارے سید و مولا نبی سید السادات سردار انبیاء پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ ترین آل پر درود و سلام ہو، اور ان کے دشمنوں پر اب سے لے کر قیامت تک لعنت ہو۔ زیر نظر کتاب میں طب کے موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایات انسانی کے جسم کی تفصیل اور اس کے مختلف زاویوں اور اسرار کو شامل کیا گیا ہے، نیز بیماریوں، تکلیفوں اور ان کا علاج قرآنی آیات اور دعاؤں کی روشنی میں بتایا گیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے بہت ساری احادیث تمام دنیاوی اور دینی علوم کا مکمل علم ہے، جن کی انسان کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ضرورت ہوتی ہے۔ انہی علوم میں علم طب بھی شامل ہے، جس کو انسان جسمانی، ذہنی اور دماغی بیماریوں اور تکلیفوں کا شکار ہونے کی وجہ کی صورت میں استعمال کرتا ہے۔ کوئی درد یا بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج خداوند عالم نے بیان نہ فرمایا ہو۔ اب یہ پوائنٹ وائز لکھا ہے، 3 پوائنٹ کے: کون دواؤں اور علاج و معالجے کو جانتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کون جانتا ہے کہ مریض کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور تیسرا ہے کیا مریض کے لیے کون سی چیز تجویز کی جانی چاہیے؟ سوالیہ نشان۔ اب نیچے لکھا ہے کہ بلا شبہ ایسا شخص امام ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہوتا ہے۔ وہ امام علیہ السلام جس کو خدا نے زمین اور آسمان کے مابین وسیلہ بنایا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس وسیلے سے متصل ہو جائیں اور اس سے تمسک اختیار کر لیں۔ بلا شبہ ایسا امام علیہ السلام انسان کی بھلائی اور نقصان سے عالم اور عارف ہوتا ہے، اور اس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے انہیں دے کر بھیجا ہے۔ پھر لکھا ہے پیج 35 کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے غذا، مشروبات اور ان کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں سینکڑوں یا اس سے بھی زیادہ احادیث اور روایات بیان ہوئی ہیں۔ صرف علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں شیعوں کی تمام علوم کے حوالے سے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری احادیث کو نقل کیا ہے، اور ہم نے انسائکلوپیڈیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 72 میں بھی زمین اور آسمان کے علوم اور جو ائمہ اکرام علیہم السلام سے پوشیدہ نہیں ہیں ذکر کیا ہے۔ قارئین محترم، ہم اس مختصر مقدمے کے بعد بیان کریں گے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے 2 قسم کے علاج کا ذکر کیا ہے: نمبر 1 مانوی علاج، اور نمبر 2 دواؤں، خوراک، مشروبات، پھل، تیل وغیرہ کے ساتھ علاج۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مانوی علاج کے بارے میں لکھا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات خدا کے اسماء حسنہ اور دعاؤں وغیرہ کے وسیلے سے انجام پذیر ہوتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں ترجمہ کہ ہم نے قرآن مجید سے وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بخش ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد ہے کہ نیز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے اور ذکر شفا ہے، تو انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو تھا کہ دواؤں، خوراک، مشروبات، پھل، تیل وغیرہ کے ساتھ علاج، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ علاج کی ان دونوں اقسام میں ایمان اور یقین کے ساتھ علاج مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی شک کرنے کی صورت میں مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن ان موضوعات میں پختہ عقیدہ اور ایک نفس مطمئنہ رکھنے والا انسان ہی نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 36 پہ لکھا ہے اس کتاب میں ہم نے توحید مفضل کو بھی شامل کیا ہے، جس کا اس کتاب کے موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں۔ محمد کاظم قزوینی، قم المقدسہ۔ اب اگلے ہم صفحے پہ آگئے ہیں، یہ مقدمہ ہم نے پڑھ لیا ہے محترم کاظم قزوینی صاحب کا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 37 پر، اور پیج 37 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عرض مترجم
کہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ہم پیج 37 سے شروع کر رہے ہیں، پیج 45 تک پڑھیں گے، اور یہ کن کی جانب سے ہے؟ جو کہ قم المقدسہ ایران سے اشفاق حیدر جعفری صاحب ہیں۔ آئیے عرض مترجم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، سائنس نے علوم و فنون کے ہر شعبے میں حیرت انگیز ترقی کی ہے، اور دور جدید کی تحقیق و ایجاد کا انحصار اور دار و مدار قرون اولیٰ کی ان ہستیوں کا مرہون منت ہے جو ادیان اور ابدان دونوں شعبوں میں ہمارے رہنما ہیں، اور یہ ہستیاں محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے صدیوں پہلے تمام علوم کے انکشافات کیے کہ جنہیں آج کے مدبرین اور سائنسدان ترقی کے مدارج طے کرنے کے بعد بھی معلوم نہ کر سکے۔ حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کا یہی علم ان کی عظمت و حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ نفوس قدسیہ نے اصول طب اور دواؤں کے افعال و خواص کے متعلق جن امور کا اظہار فرمایا ہے وہ ہمارے لیے علم طب کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان ہادیان برحق کے اقوال و ارشادات پر وقتی توجہ ضرور دی مگر اس پر تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے ان ہادیان برحق کے اقوال و ارشادات کو بھلا کر غیر مسلموں کے اقوال و ارشادات کو اپنا لیا ہے۔ یوں تو طب کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان سے لوگوں نے استفادہ بھی کیا، لیکن ہمارا اس کتاب یعنی طب الصادق مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کا ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دور میں جو تحقیقات اور مشاہدات منظر عام پر آ رہے ہیں ان سب کا سہرا ہم غیر مسلموں کے سر باندھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غیر مسلم کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آج جو جدید تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کا انکشاف تو 1400 سال پہلے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ اس دور کے لوگوں نے ان پر زیادہ توجہ ہی نہیں دی اور غور و فکر نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی ویسے ویسے پیج 30 سائنس بھی ترقی کی ارتقائی سفر کو عبور کرتی گئی، اور کچھ باتیں ہمارے علم میں آنے لگیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اب تک ہم جن کی تحقیق تک نہیں پہنچ سکے، اور نہ ہم نے اس ترقی یافتہ دور میں ان انکشافات پر تحقیق کے لیے کوشش ہی کی ہے۔ پس غیر مسلم تحقیقات جو ہیں ہم انہی کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہادی برحق اور ان کے اوصیاء نے آج سے 1400 سال پہلے ان امور کا اظہار کر دیا تھا جو آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، خواہ وہ امور علاج اور امراض سے متعلق ہوں، خواہ وہ چاند اور ستاروں سے متعلق ہوں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے طب کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ گفتگو پیش کی جائے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ہندی طبیب سے طب کے موضوع پر کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب منصور کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب ہندی ایک کتاب طب ہندی منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو منصور نے جواب دیا کہ یہ عالم آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ طبیب ہندی حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ امام نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم گرمی کا سردی اور سردی کا گرمی سے، رطوبت کا خشکی اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ ہم آ گئے سامعین پیج 39 پہ۔ طبیب ہندی نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ طبیب ہندی، مگر یہ چیز طب کے خلاف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے۔ طبیب ہندی، اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا
اس کے علاوہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا، لہٰذا بتلاؤ ہم دونوں میں کس کا علم بلند و برتر ہے؟ طبیب نے کہا کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تم سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ طبیب نے کہا ضرور پوچھیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں؟ طبیب کچھ غور و خوض کے بعد کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب نے کہا میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پیشانی پر خطوط کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ طبیب میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب معلوم نہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 40 پہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آگے کے دانت باریک اور تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام نے فرمایا کہ مرد کی داڑھی کیوں ہے؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھیپھڑے کے 2 حصے کیوں ہیں اور پھر یہ متحرک کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جگر گول کیوں ہیں؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب معلوم نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ طبیب فرمائیے میں بھی مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ ہم آ گئے ہیں اب پیج 41 پر اور ہم اب یہاں پہ پڑھیں گے مولا کے جوابات۔ مولا نے جوابات دینے شروع کیے۔ کہا کہ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ پھر کہا سر پر بال اس لیے اگائے ہیں تاکہ دماغ تک روغن کی ریش لکھا ہے اثر جا سکے، مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں، تیز سردی اور گرمی کے لحاظ سے وقت لباس بن جائے۔ پھر اگلا مولا نے فرمایا کہ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا گیا ہے تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے۔ پھر کہا پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے ہیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائیں تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے نا، اچھا اس طرح۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ پھر 7ویں نمبر پہ مولا نے جواب دیا کہ آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بآسانی خارج ہو سکے۔ نمبر 8 ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا اور دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف۔ جواب نمبر 9 ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعے آئیں منہ میں نہ جائیں اور خوراک کو آلودہ نہ کریں۔ جواب نمبر 10 داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا۔ جواب نمبر 11 آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چوڑے چپٹے اس لیے بنائے تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ جواب نمبر 12 ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 42 پہ۔ مولا نے جواب دیا سوال نمبر 13 کا کہ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا سامنا بار بار نہ ہو۔ نمبر 14 جواب ہے کہ دل کو صنوبری شکل اس لیے دی گئی تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھر جواب نمبر 15 کے پھیپھڑوں کو 2 حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 16 کا جواب ہے کہ جگر کو گول اس لیے بنایا ہے تاکہ معدے کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ اور لاسٹ 17 آنسر ہے کہ گھٹنے کا پیالہ آگے اس طرف اس لیے ہے تاکہ آدمی آسانی کے ساتھ راہ چل سکے ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ انسان کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہیں۔
آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے طبیب نصرانی نے بڑے احترام سے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ انسان کے جسم کی بناوٹ کی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے انسان کو بلحاظ ہیکل استخوانی 208 حصوں میں ترکیب دیا ہے۔ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں: سر، گردن، 2 بازو، 2 کلائی، 2 ران، 2 ساق یعنی پنڈلیاں اور 2 پہلو اور 360 رگیں۔ ہڈیاں، پٹھے اور گوشت رگیں جسم کی آبیاری کرتے ہیں۔ ہڈیاں بدن کی حفاظت کرتی ہیں اور گوشت ہڈیوں کا تحفظ کرتا ہے، اور اس کے بعد پٹھے گوشت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ہاتھ میں 41 یعنی 41 ہڈیاں ہیں اور 35 یعنی 35 ہڈیوں کا ہتھیلی اور انگلیوں سے تعلق ہے، اور 2 کا کلائی سے تعلق ہے، اور 1 کا بازو اور 3 کا کندھے سے تعلق ہے۔ ہر پیر میں 43 ہڈیاں، ہر پیر میں 43 ہڈیاں ہیں 43، اور جن میں سے 35 یعنی 35 قدم میں اور 2 پنڈلی میں اور 3 زانوں میں اور 1 ران میں اور 2 نشیمن گاہ میں یعنی بیٹھنے کی جگہ میں۔ پھر لکھا ہے ریڑھ کی ہڈی میں 18 ٹکڑے ہیں، گردن میں 8، سر میں 36 ٹکڑے ہیں، اور منہ میں 28 یا 32 دانت ہیں۔ اس زمانے میں جو ترکیب انسانی کی ہڈیوں کو شمار کیا گیا ہے، اس میں فرمان امام علیہ السلام میں اگر تھوڑا فرق ہو تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بعض ان ہڈیوں کو جو بہت ہی متصل ہیں ایک ہی شمار کیا گیا ہے۔ اور یوں ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 43 پر۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیوں قبل بغیر کسی آلے اور فن معلومات کے تحقیق طب فرمائی ہے، اور آپ کے علم میں امامت کا بیان ثبوت ہے۔ دوران خون، یہ مسئلہ جو اطہار مشرق نے بعد میں معلوم کیا، رازی کا بیان ہے کہ اس کو حقیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدیوں پہلے کتاب توحید مفضل میں بیان فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مفضل، ذرا غذا کے بدن میں پہنچنے پر غور تو کرو اور دیکھو کہ اس حکیم مطلق نے اس عجیب کارخانے کو کس حکمت اور تدبیر سے چلایا ہے۔ غذا منہ کے ذریعے پہلے معدے میں جاتی ہے، پھر حرارت غریزی اس کو پکاتی ہے اور پھر باریک رگوں کے ذریعے جگر میں پہنچتی ہے۔ یہ رگیں غذا کو صاف کرتی ہیں تاکہ کوئی سخت چیز جگر کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کیونکہ جگر ہر عضو سے زیادہ نازک ہے۔ ذرا اللہ کی اس حکمت پر غور کرو کہ اس نے ہر عضو کو کس قدر صحیح مقام پر رکھا ہے، اور فضلہ کے لیے کیسے ظروف یعنی پتا، تلی اور مثانہ خلق فرمائے تاکہ فضلات جسم میں نہ پھیلیں اور تمام جسم کو فاسد نہ بنائیں۔ اگر پتا نہ ہوتا تو زرد پانی خون میں شامل ہو جاتا، مختلف بیماریاں مثلاً یرقان وغیرہ پیدا کر دیتا۔ اگر مثانہ نہ ہوتا تو پیشاب خارج نہ ہوتا، اور پیشاب خون میں داخل ہو کر سارے جسم میں زہر نہ پھیلا دیتا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب مناقب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46 اور سوانح 4 معصومین علیہ السلام صفحہ 2 اور جلد 2 حصہ 2 اور صفحہ 25۔ اگلا پیراگراف ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک جسم، دوسرا روح۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہادیان امت بھی ہیں، اس لیے انہوں نے امراض جسمانی کے ساتھ ساتھ امراض روحانی کا علاج بھی بتایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے قارئین کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو حسب ذیل ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے ہم وہ ابواب پڑھتے ہیں۔ یہ انہوں نے 7 ابواب پہلے دیے ہیں، وہ ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 44 پہ۔ اس میں نمبر 1 ہے طب، نمبر 2 پچنے لگوانا، نمبر 3 بیماریاں اور ان کا علاج، نمبر 4 قرآنی آیات سے علاج، نمبر 5 کھانے پینے کی چیزوں، پھلوں اور سبزیوں سے علاج، نمبر 6 دودھ اور مختلف قسم کے تیل سے علاج، نمبر 7 کتاب توحید مفضل ایک انتہائی مستند اور قیمتی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضرت امام صادق علیہ السلام کی ہے، جس کو امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد مفضل بن عمر جہنی کوفی کو بیان کیا تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ کتاب 4 جلسات پر یعنی جلسوں پر پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پہلا جلسہ
انسانوں کے بارے میں، نمبر 2 دوسرا جلسہ جانوروں کے بارے میں، نمبر 3 تیسرا جلسہ کائنات کی مخلوقات کے بارے میں، نمبر 4 چوتھا جلسہ آفات و بلیات کے بارے میں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم توحید مفضل کو کتاب طب جامع امام صادق علیہ السلام تحریر کریں تاکہ طبی احادیث کا مجموعہ مکمل ہو جائے، لہٰذا قابل احترام قارئین کے لیے مکمل اور جامع طبی احادیث کا مجموعہ طب جامع امام صادق علیہ السلام آپ کے لیے حاضر ہے۔ زیر نظر کتاب ہر طالب علم، عالم دین، خطیب مسجد، ڈاکٹر، مسلمان، غرضیے کے ہر انسان کے لیے یکساں مفید ہے، جس میں اس کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے حد الوسع موضوع کے مطابق تمام عنوانات، قرآنی آیات اور ارشادات امام جعفر صادق علیہ السلام کی روشنی میں مفصل انداز میں بیان کیے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 45 پہ ہی لکھا ہے، میں اپنے استاد محترم جناب حکیم محمد اقبال صاحب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے طبابت کے علم میں بہت کچھ سکھایا اور وقتاً فوقتاً مصروفیات کے باوجود طبابت میں میری رہنمائی فرماتے رہے، اور انہی کی شاگردگی کی بدولت مجھے اس کتاب کو ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ استاد محترم گزشتہ 33 برس سے طبابت اور حکمت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور طب اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور یونانی میڈیکل کالج شاہدرہ لاہور میں تدریس کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے معبود برحق، اے خالق انوار چہارد معصومین علیہ السلام، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور تمام مومنین اور مومنات کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام کے صدقے میں شفا نصیب فرما۔ والسلام، اشفاق حیدر جعفری، قم المقدسہ، ایران۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا سامعین۔ اب ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں، پیج نمبر 46 پہ، جہاں پہ ہے ہیڈنگ ہے توحید مفضل سنیں تو مردے زندہ ہو جائیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم اور روح کی خوبصورت امتزاجی ترکیب و کیفیت کا نام انسان ہے۔ اس لیے علم کی بڑی قسمیں 2 ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان۔ ان دونوں علوم کی ترویج و تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنی طرف سے ماہر مبلغ و معلم بھیجے، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان معصوم معلمین کو حکمت و دانش کی بے پناہ خزانوں سے نوازا تھا۔ اس لیے اس حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ترجمہ، اور وہ جیسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ہر نبی کو یہ خزانہ عطا ہوا، جس طرح حضرت لقمان کے بارے میں آیا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 12 ترجمہ، اور بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جس میں علم اولین و آخرین موجود ہے، جس میں رتب و یابس مذکور ہے، رتب یا پتہ نہیں اس کا رے تو بے واو اور یہ الف بے سین مذکور ہے۔ نیچے لکھا ہے، ارشاد خداوندی ہے، سورہ النساء آیت نمبر 113 ترجمہ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام علم و عمل کا وہ بحر بے کراں ہیں کہ جن کے فیض سے کائنات استفادہ کر رہی ہے۔ ہم آگئے ہیں سامعین پیج نمبر 47 پر، لکھا ہے، طب نبوی جو طب اہل بیت علیہ السلام، طب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کائنات کا ایک مقدس موضوع فکر و مطالعہ ہے، جس میں دنیا بھر میں اس طب سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تحقیق ہے کہ جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ مختلف ادوار اسلامی میں میدان ہائے سائنس و طب میں جو پیش قدمیاں ہوئی ہیں، مفکرین و ماہرین نے سائنس نے جو اقدامات کیے ہیں، وہ لازماً تعلیمات محمد و آل محمد سے متاثر ہو کر اس کے آئینے دار رہے ہیں۔
علم طب کا دار و مدار نباتات کے افعال و خواص کی تحقیق پر ہے۔ اس میدان میں محمد وال محمد کا عظیم الشان کردار ہے۔ ان کے اصحاب و تلامذہ نے مہیر العقول انکشافات اور اکتشافات کیے، اور اس کا ثبوت وہ کتب علم نباتات ہیں جو دستے بروز زمانہ سے اب تک محفوظ رہی ہیں۔ علاج امراض کے لیے نباتات کے استعمال کو زبردست اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اہمیت کی وجہ یقیناً وہ نظام فطرت و قدرت ہے جو اس کائنات میں ہر سو کار فرما ہے۔ جی ہاں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس خطۂ ارض پر جو حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہاں جو امراض انسانوں کو ہوتے ہیں، قدرت فیاض نے اور فطرت نباز نے ان کے علاج کے لیے اسی خطے ارضی میں اسی مناسبت سے نباتات کو وافر مقدار میں وجود بخشا ہے۔ قدرت کا یہ نظام کل بھی برسر عمل تھا اور آج بھی ہے۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم جانشین حقیقت آشنا تھے اور وہ سب رموز قدرت کے شناس تھے۔ صحت و شفا بخشی کے باب میں نباتات بھی ان کی توجہ کا اہم مرکز رہے۔ پھر انہوں نے علاج بالنباتات کو ایسے خطوط پر مرتب و استوار کیا کہ جو اہمیت و اعتبار آج بھی واجب التسلیم اور اثری سائنس بھی ان کی تحقیقات و انکشافات کی نفی نہیں کرتی۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر مشرق و مغرب دونوں جگہ مسلمان ماہرین نے علمی پیش رفت کی ہے کہ جس کی وجہ سے متعدد کتابیں وجود میں آئیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے علم طب پر جامع اور مبسوط کتابیں لکھ کر دنیا کو طب نبوی سے مستفید کیا۔ جن لوگوں نے ان کتابوں کو اصول رہنما بنا کر تحقیق کی تو انہیں شہرت دوام نصیب ہوئی، جن میں سے پیج 48 جن میں سے چند ایک کے اسماء درج ذیل ہیں: عبد المالک بن حبیب اندلسی، محمد بن ابو بکر ابن النسی، محدث ابو نعیم اصفہانی، محمد بن عبداللہ فتوح الحمیدی، پھر عبدالحق الشبیلی، حافظ السخاوی، حبیب نیشاپوری، ابو جعفر المستغفری، ضیاء الدین القدسی، سید مصطفیٰ الطیفاشی اور شمس الدین البعالی، کہال بن ترخانی، محمد بن احمد ذہبی، محمد بن ابو بکر ابن القیم قاف میم، جلال الدین سیوطی، عبد الرزاق بن مصطفیٰ انزاکی نے طب محمد وال محمد علیہ السلام سے استفادہ کر کے علم طب پر معرکۃ الآراء کتابیں لکھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ مقام حیرت ہے کہ ابو علی سینا نے جو نام پیدا کیا ہے اس کی وجہ ان کی طب محمد وال محمد علیہ السلام پر تحقیق ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کا مرکز و محور وہی پروردگار ہے جو قطعی اور یقینی ہے۔ طب یونان کا نظریہ ہے کہ علم طب قیافہ ہے، قاف یہ الف فے ہے۔ معالج اپنے اندازے کے مطابق مریض کا علاج کرتا ہے کہ اسے کون سی بیماری لاحق ہے، اس کے لیے کون سی دوائی کارگر ثابت ہوگی، لیکن طبیب ربانی حاذق حکیم کا علم طب قطعی اور یقینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم الشفا کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما تمہارا کام مریض کو اطمینان دلاتا ہے، طبیب خود اللہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیونکہ قرآن مجید نے خلیل اللہ کے اس اصول کو تمام انسانوں تک پہنچایا۔ اب پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم العلاج کا ایک اہم ترین اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، یہ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ جب دوائی کے اثرات مرض کی ماہیت سے مطابقت رکھتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیتا ہے، صحیح مسلم۔ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معدے کی مثال ایک حوض کی ہے جس سے چاروں طرف نالیاں
مفضل ہیں۔ اگر معدہ تندرست ہے تو جسم کی رگیں جسم میں تندرستی پھیلاتی ہیں، اور اگر معدہ فاسد ہے تو رگیں بیماری لے کر جسم کے اطراف میں جاتی ہیں۔ اور یہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم یہ حدیث نبوی پڑھ جان رہے تھے۔ اب ہم آگے پیج 49 پہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما معدہ بیماریوں کا گھر ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، اگر معدہ غذا کو ہضم نہ کر رہا ہو اور وہ آنتوں کے سے جذب ہو کر جزو بدن نہ بن رہا ہو تو جسمانی قوت مدافعت مان پڑ جاتی ہے اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بسیار خوری نالیوں کے اندر چربی کی تہ بچھا دیتی ہے جو دل کی بیماریوں، گنٹھیا، گردوں کی خرابی اور شوگر کا باعث بنتی ہے۔ ایک حدیث جس کے راوی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، حدیث یہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما کہ ہر بیماری کی اصل وجہ جسم اور معدے کی ٹھنڈک ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام علم الادویہ کے بانی اور موجد تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب صحراؤں اور جنگلوں میں چلتے پھرتے تو پھر درخت، پودے، پتھر ان سے مخاطب ہوتے اور اپنا نام، خواص اور افعال بتاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان خواص کو اپنے پاس لکھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے علم الادویہ کی پہلی کتاب، چاہے وہ جس شکل میں تھی، دنیا کے سامنے آئی۔ آج دنیا کو کرونا وائرس کے ہاتھوں مصیبت سے دوچار ہے۔ جب کوئی شخص کرونا کی بیماری سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے لیے قرنطینہ سینٹر قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے بانی طبیب روحانی و جسمانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کوڑھی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1-2 تیروں کے فاصلے کے برابر کا فاصلہ رکھو۔ پھر لکھا ہے آج کی اس جدید سائنس کی ریسرچ ہے، جب مریض بات کرے تو اس کے منہ سے نکلنے والی سانس بیماری کے جراثیم سے آلودہ ہوتی ہے جو مخاطب کی ناک یا منہ کے راستے سے داخل ہو کر اسے بھی بیمار کر سکتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انورٹڈ کاما کہ تم میں سے جب کوئی مریض ہو جائے تو وہ کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے منہ پر کپڑا رکھے تاکہ اس کے جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے انورٹڈ کاما کلوز۔ تو سامعین، یوں ہم نے پیج 49 پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں، یعنی کہ ریکارڈنگ پارٹ نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ ہم اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔